السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 17ویں حدیث، روزے دار کے لیے مباشرت اور بوس و کنار کا حکم. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه. رواه البخاری ومسلم. وفي رواية لمسلم كان يقبل في شهر الصوم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور روزے کی حالت میں مباشرت بھی کرتے، لیکن وہ تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے بھی تھے. بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. مسلم شریف کے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ماہ میں بوسہ لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ماہ میں بوسہ لیتے تھے. یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ روزے دار کے لیے اپنی بیوی سے بوس و کنار اور مباشرت جائز ہے. اس حکم میں نفلی اور فرض روزوں میں کوئی فرق نہیں، الا یہ کہ وہ شخص اپنی شہوت کے بھڑکنے اور سریع الانزال ہونے کے سبب منی کے خارج ہونے کا خوف کھائے یا اسے اس کے ذریعے جماع تک پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے اس صورت میں سد ذریعہ کے طور پر بوسہ اور مباشرت ترک کرنا واجب ہوگا، کیونکہ روزے کو خراب ہونے سے بچانا واجب ہے، اور جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے والے کو ناک میں پانی داخل کرتے ہوئے مبالغہ کا حکم تو دیا ہے، مگر روزے کی حالت میں اس کی ممانعت وارد ہے تاکہ پانی اس کے پیٹ تک نہ پہنچ جائے. اسی طرح سے بوس و کنار سے بھی منع کیا جائے گا تاکہ اس کے سبب جماع نہ واقع ہو جائے، جس سے کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرَبِهِ، یعنی لیکن وہ تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے، اسی پر دلالت کرتا ہے. اس حدیث میں لفظ عرب حمزہ اور را کے فتحہ کے ساتھ ہے، جو غرض اور حاجت نفس کو کہا جاتا ہے، جبکہ حمزہ کے کسرہ اور را کے سکون کے ساتھ ارب سے عضو مراد ہوتا ہے. اسی طرح اس کا اطلاق حاجت پر بھی ہوتا ہے. معنی یہ کہ روزہ دار کو بوس و کنار سے بچنا چاہیے، اور یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ہیں اور ایسا کرنا ہمارے لیے بھی جائز ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کو فاسد کرنے والے کسی چیز کے وقوع کا خدشہ نہ تھا. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جو اپنی حاجت پر کنٹرول نہ کر سکے اس کے لیے ایسا کرنا نقصان دہ ہوگا. مباشرت سے مراد دونوں یعنی مرد و عورت کے جسم کا چمٹنا ہے، جو کہ بوس و کنار سے عام ہے، اور اس کا اطلاق جماع پر بھی ہوتا ہے، مگر وہ یہاں پر مراد نہیں ہے. بوسہ کے بعد مباشرت کا ذکر خاص کے بعد عام کے ذکر کے قبیل سے ہے، کیونکہ بوسہ مباشرت سے خاص ہے. اس لیے روزے دار کا روزہ بوس و کنار یا مباشرت کرتے ہوئے منی نکل جانے سے فاسد ہو جائے گا، اور بقول جمہور اس پر قضا لازم آئے گی، لیکن اس پر کفارہ نہ ہوگا، کیونکہ کفارہ جماع کے ساتھ خاص ہے. ہاں مگر اس پر ندامت، توبہ اور استغفار کرنا واجب ہوگا، اور اسی طرح سے اس طرح کی شہوت کو برانگیختہ کرنے والی چیزوں سے اسے بچنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ اس سے یہ چیز ایک عظیم عبادت میں صادر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بندہ بحالت روزہ اپنے کھانے پینے، اپنی لذت، اپنی بیوی کو میری ہی خاطر ترک کرتا ہے، لہذا روزہ دار سے اپنی تمام لذت و شہوات کا چھوڑنا مطلوب ہے، اور اس عموم میں منی کا انزال بھی داخل ہے. اگر مباشرت اور بوس و کنار کرتے ہوئے مزید خارج ہو تو علماء کے دو قول میں صحیح قول کے مطابق اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ایسی چیز ہے جس پر غسل واجب نہیں ہے، لہذا پیشاب وغیرہ کے مثل شمار ہوگا. روزے دار کو چاہیے کہ وہ ہر اس چیز سے
اجتناب کرے جو اسے حرام میں واقع کرے یا روزے میں خلل ڈالے یا اس کے ثواب میں کمی واقع ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی تعظیم کے باب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں وفات دے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے رضا کے راستوں کی رہنمائی فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نواز، ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھ، آمین۔ 18ویں حدیث، مریض اور مسافر کے روزے کا حکم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ قال سافرت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کیا، ہم میں سے نہ روزے داروں نے افطار کرنے والوں کے عمل کو معیوب سمجھا اور نہ افطار کرنے والوں نے روزے داروں کے عمل کو، متفق علیہ روایت ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ مسافر اگر روزہ رکھنے کی طاقت پائے تو وہ روزہ رکھے، اور اگر وہ اپنے لیے افطار کو بہتر تصور کرے تو اس کے لیے افطار کی بھی رخصت ہے، جس کی اسے بعد میں قضا کرنی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے روزہ رکھنے اور افطار کرنے پر سکوت اختیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی امر پر سکوت اختیار کرنا بھی حدیث کی ایک قسم ہے جو کہ حجت ہے، اور یہ شریعت کے آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے تمام حمد و ثنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ افطار کی رخصت سفر کے باعث ہے، نہ کہ مشقت کی وجہ سے، لہٰذا اگر کوئی مثال کے طور پر بذریعہ جہاز سفر کرے تو اس کے لیے اپنے شہر کو چھوڑنے اور مسافر ہونے کی وجہ سے افطار جائز ہوگا۔ مطلب یہ کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا اسے مشقت ہے یا نہیں ہے، سفر کر رہا ہے کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے رخصت ہے، مشقت یا عدم مشقت کا اعتبار نہ ہوگا۔ متعدد نصوص میں یہ دلیل ہے کہ اگر مسافر کو روزے کی وجہ سے سخت مشقت کا سامنا ہو تو اس پر روزہ حرام ہوگا۔ متعدد نصوص اس بارے میں دلیل ہیں کہ اگر مسافر کو روزے کی وجہ سے سخت مشقت کا سامنا ہو تو اس پر روزہ حرام ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ فتح کے موقع پر بتایا گیا کہ لوگوں پر روزہ رکھنا بھاری پڑ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی طلب کر کے اسے نوش کیا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا بعض لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں۔ لیکن اگر اس پر روزہ معمولی مشقت کا باعث ہو تو اس کے لیے افطار ہی بہتر ہے، لیکن اگر اس پر روزہ معمولی مشقت کا باعث ہو تو بھی اس کے لیے افطار ہی بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ کو اپنے دیے ہوئے رخصت کو قبول کرنا بھی ایسے ہی پسند ہے جیسے معصیت کا ارتکاب کرنا اسے ناپسند ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس طرح واجبات پر عمل کرنا اللہ کو پسند ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ اگر اس پر روزہ بھاری نہیں پڑتا تو اسے اپنے اعتبار سے آسانی پر عمل کرنا چاہیے، اور دونوں برابر ہو تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھنا افضل ہوگا۔ ذمہ داری کی ادائیگی کے لحاظ سے یہی بہتر بھی ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنے میں اسے زیادہ نشاط محسوس ہوگی۔ رہی بات مریض کی، تو اگر وہ بلا ضرر و مشقت روزہ رکھنے کی طاقت پائے تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہوگا، ورنہ فرمانے والی تعالی وَمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ کہ عموم کی وجہ سے افطار کرے گا۔ جب بیماری دن میں دوران روزہ لاحق ہو اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے
تو اس صورت میں افطار کو جائز کرنے والے عذر کی وجہ سے دن کے کسی بھی حصے میں افطار کرنا جائز ہوگا۔ جہاں تک روزہ رکھنے سے عاجز بوڑھے آدمی کا مسئلہ ہے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اور کھانا کھلانے کے سلسلے میں اسے اختیار ہوگا کہ وہ مساکین پر دانے کی صورت میں فی گز اچھی کوالٹی کا ایک مد گیہوں تقسیم کر دے۔ ایک مد کی مقدار 563 گرام ہوتی ہے، یا کھانا پکا کر افطار والے دنوں کے بقدر مساکین کو دعوت دے دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک سال روزہ رکھنے سے کمزور ہو گئے، تو انہوں نے ایک جفنا یعنی ایک دیگ ثرید بنا کر 30 مسکینوں کو بلایا اور انہیں پیٹ بھر کھانا کھلا دیا۔ جو شخص بالکل بوڑھا ہو جائے، اس میں تمیز کی بھی صلاحیت نہ ہو، تو اس صورت میں تکلیف کے ساقط ہونے کے باعث اس پر روزہ نہ ہوگا۔ اسی طرح سے اسے کھانا بھی نہیں کھلانا ہوگا، لیکن کبھی کبھار اگر اسے ہوش بھی آتا ہو تو اس وقت روزہ رکھنا واجب ہوگا جس وقت میں اسے ہوش آتا ہے۔ ان ایام میں انہیں روزہ رکھنا واجب ہوگا جن میں وہ ہوش میں آتے ہیں، باقی دنوں میں ان پر نہ وہ روزہ واجب ہوگا اور نہ ہی ان کو کھانا کھلانا واجب ہوگا۔ اے اللہ، ہم تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور تیرے درگزر کے ذریعے تیری سزا سے پناہ چاہتے ہیں، اور اے اللہ ہم تیرے ذریعے تجھ سے پناہ چاہتے ہیں۔ ہم تیرے تعریف کو اس طرح شمار نہیں کر سکتے، اللہ ہم تیری تعریف کو اس طرح شمار نہیں کر سکتے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے، اور ہم تجھ سے ہی اچھے اعمال اور اخلاق کا سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ نیک اعمال و اخلاق کی طرف صرف تو ہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہم تجھ سے ہی برے اخلاق و اعمال کے پھیرنے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ صرف تو ہی انہیں پھیر سکتا ہے۔ اور اے اللہ، ہمیں ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ آج 17ویں حدیث سے پہلا سوال ہے۔ اس حدیث میں آج ایک ہی سوال ہے، وہ ہے اس حدیث اور اس کے ترجمہ و تشریح کو بغور پڑھ کر 3 فوائد بتائیں۔ حدیث نمبر 18 سے آج پہلا سوال ہے، مسافر کے لیے سخت مشقت کی صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال ہے، مسافر کے لیے افطار کے رخصت کی وجہ سفر ہے یا مشقت؟ مسافر کے لیے افطار کی وجہ یعنی اس سلسلے میں اسے رخصت سفر کی وجہ سے ہے یا مشقت کی وجہ سے ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، روزہ رکھنے سے عاجز بوڑھے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو گائیڈ لائنز آپ کو دی جا رہی ہیں اس پر عمل کریں، حکومت کا ساتھ دیں، اور یاد رہے کہ کورونا وائرس کا علاج یہی ہے کہ ہم گھر میں رہیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔